الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات یہ چل رہی تھی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں پوری طریقے سے دنیا کی حقیقت کو جانتے اور پہچانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مختلف طریقوں سے مختلف مثالوں سے اس کو سمجھایا. جیسے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا دنیا سے خطاب کرتے ہوئے، یا دنیا غری غیری، تو میرے علاوہ دوسرے کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ بالکل حقیقت کو جانتے تھے. ایک مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دار کے بارے میں سمجھایا جو دنیا ہی کو اپنا مطمح نظر بنائے، مقصود بنائے اور اسی کو سب کچھ سمجھے، اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پہ چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ ایک انسان پانی پر بھی چلے اور پیر بھی نہ بھیگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان پانی پر بھی چلے اور پیر بھی نہ بھیگے. جب اس بات کو دل میں بٹھا دیا تو آپ نے فرمایا اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اب اس میں خاص چیز جو ہے، حدیث میں صاحب الدنیا کا لفظ آتا ہے اور ترجمے میں ہم نے دنیا دار کہا. اب دیکھو، ویسے دنیا کی چیزیں تو سب کے پاس رہتی ہیں، کسی بھی چیز کے بغیر انسان دنیا میں زندگی گزارے ایسا تو نہیں ہوتا. ویسے ہی پیسے بھی جو ہے 10-20 روپے 50-100 روپے سب کے پاس رہتے ہیں، بلکہ آج کل فقیروں کے پاس زیادہ رہتے ہیں. انٹرنیشنل فقیر گاڑی کرائے کو لے کر مائک سیٹ اپ پورا کر لے کر اس میں انہیں بھیک مانگ لگ جاتا ہے. واہ، ایسے بھی لوگ. اور کتنے کی ہے بھیک مانگنا، سود کو دے کر پیسہ کمانا، اللہ اوپر. ایسے بھی انگریز کے زمانے میں ایک بھکاری روڈ پہ لڑتا ہے، چیختا ہے، پیر میں اتنی بڑی پٹی بن کر ہے. وہ انگریز جاتے جاتے دیکھ کر اسے ترس آیا، رحم آیا، وہ کھڑ گیا. کھڑے ہو کر وہ پوچھنے لگا کیا بات ہے ایسا. اور پٹی بندھی تھی تو یہ لوٹ رہا تھا
پلٹیاں مار رہا ہے درد سے، اس کو رحم آ کر وہ بولا چل میں تیرا علاج کراتا ہوں، ہسپتال کو بلا رکھ جاتا ہے۔ اب وہ نہیں بولتا ہے، اب انہیں بولتا ہے اتنی تکلیف ہے، تو روڈ میں لڑک ہے، میں تجھے فری میں علاج کرانے بلا جاتا ہوں، تو دیکھ تو نہیں کرتا کیا؟ ادھر سے انہیں اصرار کرتا ہے، ادھر سے انہیں انکار کرتا ہے۔ آخر اسے غصہ آیا، وہ ہنٹر ہاتھ میں تھا، دو دال کو بلا لگ گیا ہسپتال کو۔ وہ جا کو ہسپتال میں اتنی موٹی پٹی تھی نا، وہ کھولے تو نوٹوں کی گٹی ہے اندر، وہ رکھو بن گیا ہے انہیں۔ اب ایک دو دالیا ایسا کرتا ہے کہ ارے نالائق تو کر کے، ویسا بولنا یہ ہے کہ تھوڑی بہت رقم ہر ایک کے پاس رہتی، 150 500 1000، لیکن اتنے پیسے جس کے پاس ہوتے اس کو مالدار کر کے بولتے کیا بولو؟ حالانکہ وہ بھی مال رکھا ہے، لیکن مالدار کر کے ویسے انسان کو بولتے کیا؟ نہیں بولتے۔ جن کے پاس زیادہ رہتا ہے وہ ایسوں کو بولتے بہت بڑے مالدار ہیں، ایسا اگر تو کسی بھی چیز کی زیادہ وہ رہے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر بولتے، سمجھ گئے؟ تو ویسے یہاں پر دنیا دار کا معنی جو ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے، اسی کو اپنا مقصد بنایا ہے، وہی دن رات کی اس کی فکر ہے، اوڑھنا بچھونا وہی۔ جیسے ایک اللہ والے فرمائے دنیا دار دن میں دکان کے اندر ہوتا، رات میں دکان اس کے اندر ہوتی کہتے، دن میں انہیں پورا دن دکان میں رہتا، رات میں گئے تو دکان اس کے اندر ہے، کسے کیا دینا، کس کا کتنا آنا ہے، کس کا کتنا حساب ہے، کیا خرچہ ہے، کیا آنا ہے، کیا پیمنٹ، رات پوری ویسی میں۔ وہ بولتے نہیں ایک بار امام صاحب کو غلطی ہوگی نماز میں، 3 رکعت کی 4 رکعت کی، نماز ہونے کے بعد لوگ باتیں کر لیے، ذرا جنے 3 رکعت بولے، ذرا جنے 4 رکعت بول گئے۔ اب ایسا آج چل رکھا ہے جیسا ایک آدمی آگ بولا نہیں حضرت 3 رکعت کنفرم حضرت کا ہے، وہ کیسا معلوم تجھے؟ نہیں حضرت معمول سے میرا 4 رکعت میں 4 دکان کے حساب کرنے کا معمول نہیں، وہ آج 3 دکان کا حساب ہوا، 1 دکان کا حساب ہوا نہیں، 1 رکعت نہیں ہوئی، اگر کنفرم طریقے سے میں بولتا ہوں کر۔ خیر، تو بولنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، صاحب الدنیا، اس سے مراد دنیا دار، جو دنیا ہی کو مقصود اور مطلوب بنائے۔ اب دیکھو دن بھر دکان میں رہے گا، نمازیں چھوڑے گا، نماز چھوڑنا حرام ہے کہ نہیں، گناہ ہے کہ نہیں؟ کہ بولے کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دنیا کر کے کمائے گا، حرص اتنی رہے گی، مال ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اب زکوٰۃ نہیں دینا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھے تو سب ہوگا نہیں، ہم نہ اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے، دکان بیپار مال لانا ڈالنا اسی چکر میں رہتا ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ اللہ دولت دیا ہے، حج کو جانا فرض ہے اس کے اوپر، جاتا نہیں ہے، کیا؟ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، بڈھے ہو گئے، کوئی پوچھے حج کر لے سکتے نہیں کیا آپ کو، اللہ سب بھی دیا نہیں کہ تو اتنا چھوٹا پوترا ہے، اسے دکھا کے بولتا انہیں بڑا ہو کو، انہیں کما کو، مجھے حج کو بلا لگ گئے تو میں جاتوں کہتا ہے ابا کیسا رہیں گا؟ ایسے سب لوگ دنیا میں گزریں۔ اب ایسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت بات فرمایا، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمارے سے کوئی اسے واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب پیسہ خوب ہے، قربانی دیتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسے طاقت میسر ہو قربانی دینے کی پھر بھی نہیں دے، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے گی، ضرورت نہیں اسے آنے کی۔ تو ویسا تو اب دیکھو کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو منشا یہ ہے کہ دنیا ہی کو اصل بنا لے تو اس کی زندگی ہی ویسی گزرے گی، اسی میں وہ رہے گا۔
تو گناہوں سے نہیں بچ پائے گا۔ لیکن سنو، اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کیا اصل اللہ کی رضا، اللہ اصل آخرت کی تیاری، لیکن دنیا جو ہے ضرورت کے لیے ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے ہیں، اللہ کے نام پر دینے کے واسطے۔ اب مال رہے تو نہ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس مال ہو۔ اسی طریقے سے خیر خیرات ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ اب یہ سب کون کرے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا، تو وہ مال بھی رکھتا ہے لیکن اللہ کے واسطے رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کے واسطے رکھتا ہے۔ تو فرمایا لیکن بندے کا حال جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کی اصل چاہت اللہ کی رضا اور آخرت ہوتی ہے، اور اگر وہ دنیا میں بھی مشغول ہوتا ہے تو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے لیے۔ تو مال کے ذریعے سے بھی اللہ سے قریب ہوں گے، مال کمائیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے قریب بنیں گے۔ بعض غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہمیں ضرورت ہے اس وقت ایسا کر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے تھے، اتنے گھوڑے ہماری طرف سے، اتنا جنگی سامان ہماری طرف سے، اتنے دینار اور درہم ہماری طرف سے۔ ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیش کیے، اتنا پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، ان درہموں میں ایسے ہاتھ ڈال ڈال کر اس طریقے سے اٹھاتے رہے اور فرمایا اس کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی لغزش ہو گئی تو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو دنیا کما رہے ہیں لیکن دل میں دنیا نہیں ہے، اور دنیا کائے کے واسطے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ تو فرما رہے ہیں دنیا میں بظاہر پوری مشغولی نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی گناہوں سے محفوظ بھی رہ رہے ہیں اللہ کے بندے۔ تو اصل دل کی حالت ہے، دل میں کیا بسی ہے، کیا چیز ہے کر کے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ پاک اپنے بندوں میں جن کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ خود دنیا سے ان کو بچاتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت سے بچاتے ہیں۔ جس طریقے سے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ اس کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو، پرہیز کراتے ہیں، تو خود بچا لیتے ہیں، اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے، بچاتا ہے۔ تو دیکھو مریض کو پانی دینا نہیں دینا کر کے کیا بھی نہیں ہے۔ بعض وقت مریض ترستا ہسپتالوں میں، کچھ پلاؤ کچھ پلاؤ، بھوک لگتی پیاس لگتی کر کے بولتا، لیکن خاص لوگ آزو بازو رہتے وہ بھی پانی نہیں دیتے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بڑے بے درد ہیں، ان کے دل میں ذرا برابر بھی جو ہے ہمدردی نہیں ہے، نہیں، تو اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، اس کی بیوی ہے، ان کے دلوں میں کیا محبت نہیں رہیں گی کیا؟ ہمدردی نہیں رہیں گی کیا؟ سب رہتے، لیکن خیر خواہی کا جذبہ رہتا۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ منع کیا ہے، اس وقت پانی نہیں دینا بولا ہے، تو اس لیے اس کو سامنے رکھ کر پانی نہیں دیتے، تو بچاتے۔ تو ویسے اللہ تبارک و تعالی جن بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ یہ اس دنیا سے بچاتے ہیں خود بخود۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ اس میں لگ کر غافل نہ ہو جائیں، کیا نہ ہو جائیں، اور ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ جیسے پانی یہاں پیے تو اس کی طبیعت اور بگڑ جائے اور خراب ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے
اور اپنے خاص انعامات سے ان کو نوازنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جو گھٹیا دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں والآخرۃ خیر فرمایا، بہتر بھی ہے، ابقا بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ اس گھٹیا دنیا سے، بے حقیقت دنیا سے خود بخود اپنے بچوں کو اپنے ایسے نیک بندوں کو بچاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ والے جو ہے اگر اللہ سے دنیا بھی مانگتے تو وہ آخرت کے مقصد کے لیے مانگتے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی، تو دنیا کی بہتری بھی مانگ رہے ہیں، آخرت کی بہتری بھی مانگ رہے ہیں۔ ورنہ بعض وقت میں انسان غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے کام کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایمان کا سودا بھی کر دیتا، تو بہت ڈرنے کی بات ہوتی، ایمان کو ہی بیچ دے گا وہ، غربت کی وجہ سے برداشت نہیں کر کر۔ اور آج جو ہم دیکھتے ہیں جتنے لوگ مرتد ہوتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں، ان میں اکثریت وہ غربت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی دوسری قوم کے لوگ آئے، پیسہ دیے، لالچ دیے، ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے، تمہارے کو یہ دیتے وہ دیتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان سے ہاتھ دھو دیتے۔ اللہ اکبر۔ پوچھے کیا بولتے ہیں ہمارے لوگ، کو کون بھی کیا بھی ہم نہ پوچھ لینی، کیا ابھی پکڑا لینی، کیا ہماری اتنی بچیاں تھے، کون بھی کیا ابھی کرے بھی نہیں، پوچھے تو اتنا کٹنم دیو، اتنا دیو، کتنا ڈالتی ہیں اتنا ڈالتی ہیں کر کو پوچھتے رہے، ہمیں کیا کرنا۔ انہوں آئے، آ کر بہت عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہمارے بچوں کو لے کے چلے گئے، ایسا بولتے، سمجھتے ہیں۔ تو غربت کیا ہوتی ہے؟ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر دنیا دیتے ہیں عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، تو یہ بھی بری بات نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر مال کو خیر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ خیر۔ تو وہ تو خیر کا باعث ہے، وہ اس سے انسان خیر کے بہت سے کام کر سکتا ہے۔ اب مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، دین کے دوسرے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو کیسا کرے وہ، ہے نہیں؟ اس کے لیے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیے ہیں، ترغیب دیے ہیں، اور ثواب کا وعدہ کیے ہیں۔ جو مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کیا بولتے، گھر بناتے۔ اور ایک روایت میں ایک پرندہ ہے عرب میں، قطات بولتے اس کو، اس کا گھونسلہ، اس کا آشیانہ، اتنی مسجد بنائے تو بھی اللہ جنت میں گھر دیتے بولتے ہیں۔ وہ زمین کو کھود کر جو ہے اپنا وہ ٹھکانہ بناتا وہ پرندہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا، اتنی چھوٹی مسجد دے بہرائے تو اس میں جا کون نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے ہوگا کیا؟ وہ پرندہ اتنا ہے، اس کا گھر اتنا ہے، اتنی مسجد بنائے تو کیا کون جا سکتا اس کے اندر؟ تو ہمارے حدیث کو سمجھانے والے حضرات فرمائے مطلب اس کا یہ ہے، بہت بڑی مسجد بنائے تو ہی جنت دیتے اللہ، ویسا نہیں، جنت میں گھر دیتے۔ چھوٹی مسجد بنائے تو بھی ایک معنی ہوا نہیں، مسجد میں حصہ لیے، تھوڑا حصہ لیے تو بھی اللہ پاک ایسا دیتے، سمجھتے۔ تو اس کو ایک مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے۔ اور آگے فرمایا، دیکھو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈے پکڑ کر مجھ سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی یا راستہ چلنے والا مسافر۔ اب پردیسی دوسری بستی والا آ کر رہتا، اب مال خریدنے جاتے ایک بستی سے دوسری بستی کو،
اب وہاں گئے تو اپنے کام کے واسطے جاتے ہے نہیں. اب سر کا آیا نہیں گا تو 1-2 دن وہاں رہنا پڑتا رہتے, یا پیمنٹ لینا ہے تو پارٹی کے انتظار میں رہتے. تو اس بستی میں جو ہے انسان 1-2 دن رہتا. اب وہ 1-2 دن کے واسطے سب کچھ کر لیتا کیا؟ وہ نہیں. وہ بولتا ہے 2 دن میں کام ہو جاتا, میرے گھر کو چل جاتا ہوں میں. اب وہاں کیا بھی انہیں جائیدادہ خریدتا نہیں, گھر بناتا نہیں ہے نہیں, اور مستقل گھر کا پورا ساز و سامان وہاں جوڑ لیتا, ویسا بھی نہیں. کیسا کی یہ گزارتا, ہاں بولتے نہیں ایک حسیر بھی 2 تکیے مل گئے بچ سے, پیٹ کو اتنا کھانا مل گیا تو بس کر کے وہ اپنا گزر بسر کر لیتا کیسا بھی ہو. یہ ایک مثال. اور ایک مثال کیا, راستہ چلتے چلتے جیسے مسافر جو ہے راستہ چلتے ہوئے اب کہیں جھاڑ کے نیچے ذرا خود پہ, یہ آج کل جو ہے جگہ جگہ بنا دیتے. آندھرا گورنمنٹ اچھا بناتی ہے, شیلٹر وہاں کنٹینر کھڑنے کے واسطے بھی الگ ایریا بناتی ہے, لوگوں کے واسطے بھی ایک الگ جگہ بناتی ہے ہائی وے میں. تو جاتے جاتے تھوڑی دیر وہاں سستانے کے لیے, آرام لینے کے لیے اب اترے. اب ویسی جگہ کوئی اپنا ٹھکانہ بناتا کیا بولو؟ اگر ادھر آزو بازو کھیتی ہے, باغ و بہار ہے, اسے دیکھ لے اگر اس کی طرف چل جائے, واہ بڑا اچھا ہے تو یہ بہت اچھی بستی ہے, بہت یہ ہے, اگر کو اس کی گاڑی آئیں گی اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہے کہ نہیں, کہ محروم ہو جائے گا وہ. تو وہاں کوئی بھی اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا, بلکہ روز سفر کرتے ریل میں سے بھی ہے نہیں, چائے آتی پھکی رہتی, پانی سکی رہتی, پتلی رہتی, ٹھنڈی رہتی ہے نہیں, لیک پی لیتے. ابھی نہ حیدرآبادی رہا تو کیا, سکندرآبادی رہا تو کیا, گاؤں میں بہترین چائے پی کو عادت تھی, یہاں کیا کرتا مجبوری کو پی لیتا ہے کہ نہیں. اب بڑے آئے دیکھے تو ٹھنڈے ہی کیا کب کی لے کو کھا لیتا, کیا کہ تو چلو ٹھیک ہے, پیٹ کا کیا کیا, انگار لگی ہے, بھوک لگی ہے, ختم کر کو وہ چولہا بجھائے تو گھر میں جا کو سکون سے کھائے جا کر کو, ہے کہ نہیں کی. ویسے ہی سیٹ نہیں کہ تو بھی کیسا تو بھی بیٹھ لگو, کیسے کیسے کہ چل جاتے. آج کل آ رہے سیگر کو 2 جنے کی 1 سیٹ دے ڈالتا, انہیں ادھر سر رکھتا, انہیں ادھر سر کا تو انہیں ادھر پیر لیفٹ رائٹ کر کو, ہے کہ نہیں کی. ویسا سب گزار لگ چل جاتے. کیا کہ تو 1 رات کا سفر ہے, کیسا بھی گزر جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہو کہ اس طریقے سے سمجھو تم, زندگی کیسی بھی گزر جاتی کیا. لیکن آخرت کا گھر جو ہے, تلک الدار الآخرۃ, وہ آخرت کا گھر. اب ہمیں ایک مسئلہ ہے, چھوٹے بچے کو پوچھو تمہارا گھر کہاں کرو, انہیں کون سا گھر بولتا, بابا کا گھر بولتا ہے نہیں, بابا کے گھر کو اپنا گھر بولتا. صحیح بات ہے, اس لیے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے باپ کا وارث بنے گا ہے نہیں, تو بعد میں وراثت میں گھر میں اس کو حصہ ملے گا, تو باپ کا یہ وارث بن رہا ہے. لیکن وارث بننے کے لیے مسئلہ ہے وہ باپ ہی کے دین پر رہنا. باپ مسلمان, انہیں مسلمان رہنا, انہیں دین سے پھر نہیں جانا. اگر پھر گیا نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. اچھا, تو ویسا اب ہمارے سے کوئی پوچھے تمہارا اصل گھر کون سا آئے گا, تو ہمیں ہمارے بابا آدم علیہ السلام کہاں سے آئے, جنت سے آئے, وہ اصل ہمارا گھر ذہن میں رہنا. کیا ہمارے آبا اجداد میں سب سے پہلے کون, ہمارے بابا آدم علیہ السلام, ابو البشر ہے نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کتنا ہم اولاد ہیں, ابن آدم بولتے نہیں ہم کو, آدم کی اولاد, تو اس لیے ہم ان کی اولاد ہیں. تو اب جب سب ہم ان کی اولاد ہیں تو ہمارے ابا کہاں سے آئے, اصل میں جنت سے آئے. تو ہمارے بابا کا گھر اصل کون سا, جنت. تو ہمارا اصل گھر کون سا بولنا, جنت بولنا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ, آخرت کا گھر. لیکن اللہ کن کو دیں گے, نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, ان کو دیں گے جو دنیا میں
تکبر نہیں کرتے. تکبر کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیتے, اللہ کو نہیں مانتے, یا پھر فساد کرتے. یعنی فساد میں بڑا ظلم جو ہے, ان الشرک لظلم عظیم, شرک کرتے. تو ایسے کام کریں گے تو آخرت کا گھر ان کو نہیں ملے گا. ہاں, شرافت سے رہے, اچھی زندگی گزارے, باپ کے طریقے پر رہے, باپ کے دین پر رہے, تو وراثت میں حصہ بیٹے کو ملے گا. سمجھ گئے؟ تو ویسے اللہ جل جلالہ جگہ 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 الفاظ جو لاتے ہیں ویسے ہی لاتے ہیں. تلک الدار الآخرۃ, وہ آخرت کا گھر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا, الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ لہا یجمع من لا عقل لہ. دنیا گھر ہے اس کے لیے, الدنیا دار من لا دار لہ, جس کے لیے آخرت میں گھر نہیں. یعنی جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے, یہی پوری فکر, پوری یہ سبھی, آخرت کی بالکل کوئی تیاری نہ کرے, اسی کو جب سب کچھ سمجھ لیا تو اسے وہاں کیا ملتا بولو؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ یہاں گھر نہیں رہنا, ٹھکانہ نہیں رہنا, گھر نہیں بنانا, ایسا نہیں ہے. بناتا ہے, ضرورت کے لیے ہے, پردے کے لیے ہے, عورتیں ہی سکون سے رہنے کے لیے ہے, نماز ادا کرنے کے لیے ہے, بچوں کی تربیت کے لیے ہے, یہ سب مقصد ہے, اس کے لیے گھر بناتا. اب سکون سے رہیں گا تو گھر میں سکون سے نماز پڑھے گا, اللہ کو یاد کرے گا. عورتیں پردہ نشیں, خواتین گھروں میں پردے میں رہیں گی, باحیا رہیں گی, ہے نہیں تو کیا فٹ پاتھ پر زندگی گزاریں گے انسان؟ تو ویسا نہیں. لیکن جو اسی کو اصل بنا لے, الدنیا دار من لا دار لہ, وہ آخرت کا سوچتا ہی نہیں, تو فرمایا اس کے لیے یہی تو یہ رکھ لے جا, تو وہاں کیا بھی دیتے نہیں ہمیں. ویسے ہی وہ مال من لا مال لہ, آخرت میں سب یہاں چھونا گتا. نعوذ باللہ, ایسی بھی کارگزاریاں آئی جب لوگ یہاں سے فارن کو چلے گئے اور وہاں جا کر دنیا کمانے لگے, تو ان کو آخرت کی بات بولے, آخرت کی نعمتیں, آخرت کی دولتیں یہ سمجھانے لگے, تو صاف وہ لوگ بول دیے, بھائی یہاں سے آپ کو دین بولو نہ کو, ہم چھوڑ کو آئے سوچ وہاں سے یہاں دنیا ہم نہ ہونا, دنیا میں رہنے کے واسطے. اور دعا بھی ایسی کرے گا, نعوذ باللہ, بولے تو بھی ڈر رہتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا ولا فی الاخرہ کہے گا, اللہ دنیا میں دے, آخرت میں ضرورت نہیں, ہم نہ ایسا کرو. ایسے سب نالائق لوگاں گزرے ہیں. سمجھ گئے؟ تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ گئے, یورپ امریکہ کو چلے گئے تو سب بھول گئے, کیا بھی دین کی بات کرنا نہیں, وہ سب چھوڑ کر آ گئے ہمیں. اب یہاں ہم نہ خوشی سے رہنے دیو, یہ کرنا وہ نہیں کرنا, یہ جائز وہ ناجائز کرو, سب کیا بھی بولنا نہیں, اسے بھی چھوڑو ایسا. اب یہ انسان کیا انسان رہا بولو؟ اللہ جل جلالہ اسے زندہ نہیں رکھتے تو انہیں زندہ رہتا تھا کیا بولو؟ اللہ مہربانی نہیں کرتے تو انہیں صحت سے رہ سکتا تھا کیا بولو؟ ایک رگ پکڑے تو بس اللہ تعالیٰ پورا پھلٹیا مارتا ہے کہ نہیں, کی کچھ تو بھی ہوتا کیا بولو؟ سب کچھ ہے, وقت آ گیا تو کون کیا کر سکتا بولو؟ ہاں دیکھتے رہتے, میٹر جو ہے ڈاؤن ہو لگ جاتا, ریڈنگ ہے کہ نہیں, کی پورے کھڑے دیکھ رہے ہیں. اب چاہنے والی بیوی ہے, کمانے والا بیٹا ہے, کوئی تو بھی کچھ تو بھی کر سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس نقشے کو کھینچتے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اس منظر کو کھینچتے. کیا سمجھ گئے تم قریب ہو سمجھتے ہو؟ ہاں, بیوی بازو لگ کو کھڑی ہے, بولتے میں بازو تھی, میرے منڈے پہ ان کی روح گئی, سب بولتے. اللہ بولتے نحن اقرب الیہم, ہم تم سے زیادہ قریب, اور ہم یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے.
اب اگر تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو، کنٹرول میں نہیں ہو، تو لوٹا کے دکھاؤ جان کو، دیکھیں گے تمہارے اندر ہے کیا یہ سکت، تم کر سکتے کیا؟ بولو. وَحِينَئِذٍ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ہم تم سے زیادہ قریب ہیں. تم بڑا میں بازو تھی، میں میرے منڈے پہ تھے، بولے برابر، لیکن ہم ان سے بھی قریب. اللہ بولتے ہیں اب اگر تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے قابو میں ہے، تمہاری قدرت میں ہے، تو لوٹا کے دکھاؤ. جو ان کنتم غیر مدین، تو لوٹاؤ، دیکھیں گے روح کو تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں کر سکتے کوئی بھی. یہی دنیا کی حقیقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی حقیقت سمجھائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے.
اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرمائے اللہم لک الحمد لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، اے رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ اللہ اس کی رحمتیں برکتیں جس طریقے سے ہمیں حاصل کرنی تھی ہم نے حاصل نہیں کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم ایسے ہی نکلتے ہیں۔ اللہ آپ بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں لیکن ہم اس کو بہت آسانی سے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ایک آپ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جو ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، ایک ایک لحظے کو وصول کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ان پر کتنا پیار آتا ہوگا اللہ، اور ہم آپ کے کتنے ناقدر بندے ہیں اللہ، ناشکر بندے ہیں اللہ، آپ کی نعمتوں کو لے لے کر بہت آسانی سے اللہ ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی صحیح سچی سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں اللہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے امت کو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے اللہ، ہمیں بھی دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس دن سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اللہ موت تک بھی ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے بغیر سجدے میں پڑا رہے تب بھی وہ اپنی پوری عبادت کو آخرت میں بہت کم سمجھے گا۔ ہماری زندگی کا تو بڑا حصہ نکل گیا ہے نا اللہ، غفلتوں میں نکل گیا، نایانی میں نکل گیا، نافرمانی میں نکل گیا۔ اللہ بہت ہے اللہ، ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے، نعمتوں کی ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے، بڑی بے ادبیاں ہم نے کی ہے، بڑی بے صبری کی ہے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ، اور اللہ اگر آپ نے نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا تو ایک نعمت کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے اللہ، اور آپ نے فرما دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ظاہری باطنی جسمانی روحانی جتنی نعمتیں آپ نے دی ہیں اللہ سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کو خوب اے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اے اللہ مزے لے کر اچھے اور صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کے نیک بندے تو رات رات ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی کہہ کے اس کو پڑھا کرتے تھے، پوری رات نمازوں میں کھڑ کر اللہ آپ کے کلام کو پڑھتے تھے۔ ہم بڑے سست ہیں اللہ، بہت مست ہیں اللہ، تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں اللہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں بھی ہمت و حوصلہ عطا فرمائیے۔ اللہ گناہوں سے بچا لیجئے اللہ، چھوٹے بڑے جان کر انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں۔ اے اللہ جتنے بھی گناہ کیے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، آئندہ بھی گناہوں سے بچا لیجئے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچائیے اللہ، نگاہوں کو پاک فرمائیے، دلوں کو صاف فرمائیے، جذبات و احساسات کو درست فرمائیے، نفسانی شہوانی شیطانی خیالات کو دور فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، آخرت کی فکر عطا فرمائیے۔ اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، جتنے لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائیے۔ اللہ بہت سے نوجوان جیلوں میں ہیں اللہ، رہائی عطا فرما دیجیے۔ بہت سے گھر اجڑ چکے ہیں اللہ، بہت سے لوگ بے گھر ہیں اللہ، سب کو اللہ کھانا بھی دے دیجیے اللہ، ٹھکانہ بھی دے دیجیے اللہ۔ کتنے بندے ہوں گے اللہ جنہوں نے سحر کیا ہے تو افطار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اے اللہ رات کہاں گزاریں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ، آپ ان کے بھی خالق و مالک ہیں اللہ آپ ان پر رحم فرما دیجیے اللہ۔ ایک ہم ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں اللہ، مزے لے کر زندگی گزارتے ہیں اللہ، اگر وہ قیامت میں کھڑے ہو کر پوچھ لیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ۔
آپ کے نیک بندے حضرات انبیاء، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم کیسی کیسی قربانیاں دے کر زندگی گزارے. آگ پر کھینچا جاتا تھا، اوپر سے پیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر ڈالا جاتا تھا، رسیوں سے باندھ کر مارا جاتا تھا. اگر وہ کل قیامت میں کھڑے ہو کر پوچھ لے تم نرم نرم بستروں پہ سوتے تھے، گرم گرم کھانے کھاتے تھے، اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لیجیے، اللہ وہاں کی شرمندگی سے بچا لیجیے، اللہ ہمیں بھی نیک توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ پورے امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ سب کو اے اللہ دین دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائی، اللہ سرخروئی سربلندی عطا فرمائی، مرحومین کی بخشش فرمائی، اللہ ہمارے والدین کی، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دوست احباب کی، اللہ ہمارے بہنوئی کی، اللہ ہمارے جتنے اللہ رشتہ دار ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائی، اللہ مغفرت فرمائی، اللہ اللہ چھوٹے بڑے مرد و خواتین بہت ساری دنیا سے چلی گئی ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائی، اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ.